آج محرم کی 10 تاریخ ہے. آپ نے دیکھا پوری دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے نام پر کیا تماشے ہو رہے ہیں، کیسی کیسی رسمیں ہو رہی ہیں. عورتوں کی بھیڑ لگی ہے، بے حیائی ہے، پھر اپنے جسم پر ظلم ہو رہا ہے، اور دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے یہ اسلام ہے، یہ شریعت ہے، یہ اسلام کی شکل ہے. دنیا آج ہم پر تھوک رہی ہے کہ یہ اسلام ہے، یہی ہے محمد رسول اللہ کا لایا ہوا دین. پچھلے سال ایک ویڈیو آیا تھا، عراق کے اندر ایک انسان نے اپنے بچے کو اسی محرم کی 10 تاریخ کو ذبح کر دیا تھا. حضرت حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کو آنکھ پر لٹایا جا رہا ہے، سینے چھلنی کیے جا رہے ہیں، عورتیں بے پردہ ہو کے سر کھلے ہیں، گریبان کھلے ہیں اور اپنے سینے پیٹ رہی ہیں، اور کہا جاتا ہے یہ اہل بیت کی محبت ہے، یہ حسین کی محبت ہے، یہ اسلام. دین سے دور ہو گئے میرے پیارے ساتھ. ہم ذلیل کیوں نہ ہوں؟ دین 2 چیزوں کا نام ہے، ایک رب کا قرآن، ایک مصطفیٰ کا فرمان. میرے نبی نے فرمایا ترکت فیکم شیئین لن تضلوا بعدہما، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. کون سی 2 چیزیں ہیں؟ کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک محمد الرسول اللہ کا طریقہ ہے. آج امت ان دونوں سے دور، گمراہ کیوں نہیں ہوگی، ذلیل کیوں نہیں ہوگی، رسوا کیوں نہیں ہوگی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنر حضرت ابو عبیدہ کو چٹھی لکھی، خط لکھا، اور اس خط میں لکھا اے ابو عبیدہ کننا اذل قوم، ہم دنیا کی سب سے ذلیل قوم تھے، ہم گرے پڑے لوگ تھے، ذلیل قوم تھے، دنیا میں ہماری کوئی ویلو نہیں تھی. فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِهَذَا الدِّينِ، اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے ذریعے ہمیں عزت دی ہے. فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ فِي غَيْرِهِ، ہم دین کو چھوڑ کر کے جہاں بھی عزت تلاش کریں گے أَذَلَّنَا اللَّهُ، اللہ دوبارہ ہم کو ذلیل اور رسوا کر دے گا. آج ہم نے دین کو چھوڑ دیا، ہم نے عزت تلاش کی دنیا کے چکروں میں پڑ کر کے، اور دنیا کے رسم و رواج کے چکر میں پڑ کے، اور دنیا کی اندھی تقلید میں پڑ کر کے آج ہم برباد ہو گئے، ذلیل اور رسوا ہو گئے. میرے پیارے ساتھیوں، دین سے دور ہونے کی وجہ سے بھی ہم ذلیل ہیں. اور جی چاہتا ہے کہ ایک بڑی پیاری حدیث آپ کو سنا دوں. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کی روایت، بہت غور سے سنیے گا. نبی کی یہ حدیثیں پڑھنے کے لائق ہے، سننے کے لائق. ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فیوچر کے اور مستقبل کے حالات کو سامنے رکھ کر کے یہ بات کی. آپ نے فرمایا اذا تبایعتم بالعینتی، اے مسلمانوں جب وہ زمانہ آ جائے گا تم کاروبار میں، تجارت میں، بزنس میں فراڈ کرنے لگو گے، بے ایمان ہو جاؤ گے. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور تم گائے کی دم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے. کیا مطلب گائے کی دم کو پکڑ کر کے بیٹھ جاؤ گے؟ یعنی مویشی پالنا، جانور پالنا، یا یہ کہہ لیجئے کہ دنیا کا سامان جمع کرنا، یہ تمہارا مقصد ہو جائے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی پر تم راضی ہو جاؤ گے، میرے پاس اتنا کھیت ہے، اتنی پراپرٹی، اتنی دولت ہے، تم اسی پر خوش ہو جاؤ گے. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں قربانی دینے کا جذبہ تمہارے اندر سے نکل جائے گا. سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اس وقت اللہ تعالیٰ تم کو ذلیل کرے گا، تم کو رسوا کرے گا. لَا يَنزِعُهُ، اور یہ ذلت تب تک ختم نہیں ہوگی حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَىٰ دِينِكُمْ، جب تک تم اللہ کے دین کی طرف رجوع نہیں کرو گے، جب تک اللہ کے دین کی طرف پلٹو گے نہیں. تو یہ دوسری وجہ ہے آج ہم ذلیل کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں، کیونکہ آج ہم اللہ کے دین سے دور ہیں. نمبر 3، تیسری وجہ آج ہم دنیا میں ذلیل اور رسوا اس لیے بھی ہیں کیونکہ آج دنیا کی نالج تو ہمارے پاس بہت ہے، دنیا کا علم تو بہت ہے، مگر جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا اس اللہ کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں پتا. جس رسول نے ہمیں شریعت دی اس رسول کے بارے میں ہمیں نہیں پتا. ہمارے نوجوانوں کو تاریخ کے ساتھ پتا ہے کہ سلمان خان کی اگلی فلم کب آئے گی، اس کا نام کیا ہے. انڈین کرکٹ ٹیم نے کون سا فائنل جیتا اور کون سا فائنل ہارا، اس کا سارا ریکارڈ اور بایو ڈاٹا ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہے.
مگر دین اور شریعت کا علم میرے پیارے ساتھیوں، آج امت کا ایک بڑا طبقہ علم دین سے دور ہے۔ عورتوں کا تو اور برا حال ہے، دین کی نالج عورتوں کے اندر نہ کے برابر ہے، اور ہم مرد حضرات ان عورتوں تک دین کی باتیں پہنچانے کی کوئی کوشش بھی نہیں کرتے۔ گھر میں ٹی وی ہم نے لگا دیا، موبائل لا کر کے دے دیا، حالات یہ ہیں مسلمان کے گھر میں دن رات ٹی وی پر سیریل آ رہے ہیں، اسے گنیش کی پوجا کرنے کا طریقہ معلوم ہے، اسے ہندو مذہب کے دیوی دیوتاؤں کے نام معلوم ہیں، اسے ہندو کلچر کے تہوار معلوم ہیں، لیکن اسے اپنی شریعت اور اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج علم دین سے دور ہونے کی وجہ سے بھی آج ہم دنیا کے اندر ذلیل اور رسوا ہوئے ہیں۔ اور یاد رکھو، جب ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم دو چیزیں کہتے ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ تو ہم کو ان کے راستے پر نہ چلانا جن کے اوپر تیرا غضب نازل ہوا، اور اے اللہ تو ان کے راستے پر بھی نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے۔ یہ مغضوب علیہم کون تھے؟ یہودی تھے، اور ولا الضالین کون تھے؟ عیسائی تھے۔ یہودی کیوں؟ ان کے اوپر اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ ان کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ اور عیسائی گمراہ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ان کے یہاں عمل تھا لیکن بغیر علم والا عمل تھا، یعنی ایسا عمل تھا جو علم کی اور دلیل کے بغیر تھا۔ تو بغیر عمل کے علم بھی بیکار ہے اور بغیر علم کے عمل بھی بیکار ہے۔ جا رہا ہے وہ حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ تعزیے نکال کے اور ان تازیوں کے آگے سر جھکا کر کے آج اس عقیدے اور اس توحید کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ افسوس ہے مسلمان نے ہر وہ کام کیا ہے جو دوسروں نے بھی نہیں کیا ہے۔ دوسروں نے اگر بت بنائے، اگر اسٹیچو بنائے تو انہوں نے اپنے اسٹیچو کے نام غیروں کے نام پر بنائے، مگر ہم نے کیا کیا؟ ہمارے بنارس میں اسی محرم کی 10 تاریخ پر ایک تعزیہ نکلتا ہے۔ تعزیے کی شکل آپ موبائل پر میرے پاس فوٹو موجود ہیں، تعزیے کی شکل ایک عورت کی طرح ہے، ایک عورت کا چہرہ بنا ہوا ہے، ایک عورت کا حلیہ بنا ہوا ہے، اور اس تعزیے کا نام براق کا تعزیہ ہے۔ وہ نبی کی سواری براق کے نام پر وہ تعزیہ بنایا گیا ہے۔ مسلمان آج تعزیہ ہی نہیں، ایک طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں بت بنا کر کے اس کو حضرت حسین کا نام لے کر کے گھوم رہا ہے، تعویذ پہن رہا ہے، دھاگے پہن رہا ہے، قبروں پہ سجدے کر رہا ہے۔ شرک کی کون سی ایسی قسم ہے جس میں آج کا مسلمان مبتلا نہیں ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مسلمان کی سب سے بڑی جو دولت ہے اس کا ایمان ہے، اس کی توحید ہے، اور رب نے قرآن میں کہہ دیا کہ قیامت کے دن تم سب کچھ لے کر کے آؤ گے، لیکن اگر توحید لے کر کے نہیں آؤ گے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا۔ کل قیامت کے دن جو لوگ توحید کے بغیر آئیں گے، کفر کی حالت میں آئیں گے، اللہ فرما رہا ہے فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، وہ زمین بھر کے سونا بھی اگر اللہ کی بارگاہ میں لے کر کے آئیں گے، زمین بھر کے سونا بھی دے دیں گے، ان کا سونا قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ زمین بھر کے سونا ہے تمہارے پاس لیکن رب کی توحید نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان اس توحید سے ہاتھ دھو رہا ہے، اور پیارے نبی نے فرمایا تھا قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ میری امت کے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ آج مسلم ممالک بت پرستی کے لیے زمینیں دے رہے ہیں، بت پرستی کے لیے اپنے علاقے اور اپنے دیش اور اپنے ملک میں جگہ دے رہے ہیں، اور آج حالات یہ ہیں کہ مشرکین کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حتیٰ یعبد الاوثان، اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے اندر بتوں کی پرستش نہیں۔ آج ہماری دنیا میں کوئی اوقات نہیں ہے، کیوں؟ کیونکہ آج ہم اللہ کے دین سے دور ہیں۔ تو ہم آج ذلیل اور رسوا کیوں ہیں؟ میں انشاءاللہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں 10 اس کے اسباب بیان کروں گا۔ 10 ایسی چیزیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آج ہم اور آپ ذلت اور رسوائی سے دوچار ہیں۔